السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی خیر آفیت سے ہوں گے۔ آج ایرانی صدر کا نماز جنازہ پڑھایا گیا اور ہر آنکھ بہت زیادہ اشک بار تھی، اور جو ان کے لیڈر ہیں، سپریم لیڈر، آج وہ وہاں پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، اور لوگوں نے ان سے بہت زیادہ والہانہ محبت اور آنکھوں میں آنسو جو ہے دیکھے گئے، اور ہر آنکھ بہت زیادہ اشک بار تھی، اور بہت زیادہ بین کرتے ہوئے لوگ بھی نظر آئے، اور ان کی والدہ کی بھی جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں، ان کا گھر جس طرح سے نظر آیا ہے وہ بہت زیادہ قابل تعریف ہے اور تحسین ہے، جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا۔ آج ان کو جو ہے ان کا نماز جنازہ ان کی ادا کر دی گئی ہے، لیکن بہت زیادہ عرب میڈیا اور باقی جو میڈیا ہے وہ لوگ، اور جو جس طرح سے ترکی کا جو میڈیا ہے وہ یہ سوالات بہت زیادہ اٹھا رہا ہے کہ ان کی جو ہے جو بیٹھنے کی ترتیب ہے وہ کس طرح سے چینج ہوئی، اور 30-40 سال پرانا جو جہاز ہے اور ہیلی کاپٹر ہے اس کو صدر کے لیے کیوں، ایرانی صدر کے لیے کیوں یوز کیا گیا، اور جس طرح سے جو ان کے پچھلے 2 ہیلی کاپٹر ہیں ان کے جو کانوائے کے جو چیف ہیں انہوں نے بھی کہا کہ 30 سیکنڈ کے اندر اندر ان کا جو ہے جہاز بالکل آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور ایک دم سے جب ہمارے جہاز یعنی کہ ہیلی کاپٹر جب انہوں نے پرواز کی اس وقت موسم بالکل صحیح تھا، لیکن جو ہے انہوں نے جو ان کا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ تانبے کے پہاڑ پہ اتار لیا گیا، اور جو ہے بہت زیادہ ان صدر کے فون پہ اور ان کے چیف کے فون پہ بھی بہت زیادہ کالیں کی گئیں، لیکن ان سے رابطہ نہ ہو سکا، اور ایک دم سے ہی صدر کا جہاز ایک دم سے ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اور اس قسم کی جو سوالات ہیں وہ ترکی کے میڈیا نے اٹھائے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اور اس بارے میں بہت زیادہ تحقیقات بھی اب شروع ہو چکی ہیں، وہ تاکہ پتہ چلے کہ اس کو ٹارگیٹڈ سیٹلائٹ کے تھرو اڑایا گیا ہے جہاز کو، یا تو پھر میزائل مار کر اس کو نیویگیشن کو اس کی جو ہے خراب کیا گیا ہے، یا کیا معاملہ ہے۔ تو اس قسم کے جو سوالات ہیں ترکی کے میڈیا نے بھی اٹھائے ہیں باقی، اور ترکی نے بھی ایرانی صدر کو ان کا جو ڈرون ہے اس کو ڈھونڈنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے اپنی جو ہے ڈرون کی جو ویڈیوز ہیں جو کہ انہوں نے استعمال کیا تھا جو صدر ہیں ایرانی صدر کی تلاش میں، ان کے جہاز کی ہیلی کاپٹر کی تلاش میں، اس کو بھی وائرل کیا ہے، جو کہ دیکھا جا سکتا ہے اس کے اندر کہ پوری تفصیلات وہ ان کا پورا جو ترکی کا ڈرون ہے انہوں نے مدد کی ہے ایران کی، تاکہ وہ صدر کو ڈھونڈ سکیں، ان کے ہیلی کاپٹر کو ڈھونڈنے میں مدد دی ہے، اور اس کی بھی ویڈیوز کو ریلیز کیا گیا ہے۔ جتنے بھی عالمی میڈیا ہیں اور جو پاکستان کے میڈیا پہ جو ڈبیٹس ہو رہی ہیں وہ یہی ہو رہی ہیں کہ اندر کا کوئی آدمی جو ہے ملا ہوا ہونے کی خطرات ہیں، خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اور ایک ہی اور جتنی بھی اعلیٰ شخصیات کو ایک ہی ہیلی کاپٹر میں کس نے بٹھایا ہے ایک ساتھ، اس قسم کی جو معلومات ہیں وہ اور سوالات ہیں ان جو بہت زیادہ سیریس سوالات ہیں ان کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے، اور آج پورا کا پورا ایران کے اندر سوگ کا سماں ہے۔ پاکستان کے اندر شدید گرمی کی لہر دوڑ چکی ہے، اور بیشتر علاقوں میں 45، 48 اور 46 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور جہاں پہ 41 بھی ہے وہاں پہ بھی 46 جیسی گرمی جو ہے محسوس کی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی جو ہے بیماری اور جو ہے ان کے چکر آنے کی اور بہت زیادہ ہیٹ سٹروک کا خطرہ ہے، اور جو ماہرین جو ہے ان کو آپ لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں وہ یہ ٹھنڈے پانی کو پئیں، مشروبات ٹھنڈے پئیں، اور اپنے سروں کو جو ہے ہیڈ سے کور کریں، اور 3 بجے کے قریب اور 2:30-3 بجے کے قریب گھر سے نکلنے سے اجتناب کریں۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت لو لگ سکتی ہے، اور بہت زیادہ آپ کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور آپ جو ہے ہاسپٹل میں پھر آپ کو
جو ہے داخل ہونا پڑے گا، کیونکہ ہیٹ اسٹروک ایک دم سے آپ کی باڈی کے اوپر اثر کرتی ہے اور اس کے بعد آپ جو انکانشیس ہو جاتے ہیں اور آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو جو ہے ہسپتال کی طرف دوڑنا پڑتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ احتیاطی تدابیر جو ہے استعمال کریں اور ہلکی پھلکی غذائیں کھائیں اور جو ہے ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں، کیونکہ اس سے الرجیز، آنکھوں کی بیماریوں کا بھی جو ہے اس کی زیادہ گرمی میں آنکھوں کی بیماریاں پھیلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے جو رؤف حسن کے ساتھ جس طرح کا جو خواجہ سراؤں کی جو بھیس کے اندر جو ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کی بھی تحقیقات اب شروع ہو گئی ہیں، اور جس طرح سے ان کے منہ پہ کٹ لگا ہے اس کا دیکھا جا سکتا ہے نمایاں طور پہ کہ ان کو جو ہے ان کی گردن کو، شہرک کو کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کچھ خواجہ سراؤں کے نے جوتے بوٹ پہنے ہوئے ہیں، اور جو کہ بہت زیادہ تشویش کی بات ہے۔ ان کو جو ہے قتل کرنے کا پورا پروگرام بنایا ہوا تھا، اور بہت زیادہ ان کی تشویشناک حالت ہو گئی تھی۔ 4-5 خواجہ سراؤں نے ان کو گھیرے میں لے لیا تھا، اور یہ جو ہے ویڈیوز سے بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کا نشانہ صرف اور صرف رؤف حسن تھے، اور یہ خواجہ سراؤں کو جو ہے رؤف حسن کی ٹی وی چینلز پہ جانے کی کون لوکیشن سرچ جو ہے وہ بھیج رہا ہے، اس بارے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جہاں پہ بھی رؤف حسن جاتے ہیں کسی بھی ٹی وی چینل کے باہر، وہاں پہ خواجہ سرا جو ہے نما بھیس میں جو آدمی ہیں وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی یہ بات رپورٹ کی جا رہی ہے، خواجہ سراؤں نے پہلے بھی رؤف حسن کا پیچھا کیا تھا جب وہ نجی ٹی وی چینل پہ اپنا انٹرویو ریکارڈ کرانے کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے اپنی جو ہے گاڑی کا شیشے کو بند کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی بچت ہو گئی تھی، لیکن اس بار وہ اکیلے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر 4-5 لوگوں نے جو خواجہ سراؤں کے بھیس میں مرد ہیں، اور جنہوں نے کچھ نے تو بوٹ پہنا ہوا ہے، ان میں سے ایک صاف دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اس نے گرمی میں اتنی زیادہ اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، موٹی چادر، اور دوسرا اس نے جوتے بھی بوٹوں والے جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور وہی سب سے زیادہ سرگردہ تھا، اور اسی نے سب سے زیادہ جو ہے اٹیک کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ایک آدمی اور شامل ہوا اور اس نے بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی۔ پھر ایک آدمی نے آ کر رؤف حسن کو بیچ بچاؤ کیا۔ اسی ضمن میں جو ہے گوہر خان نے بھی انٹرویو میں اپنے جو ہے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ گوہر خان نے کہا ہے کہ رؤف حسن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے فوکل پرسن ہے، اور وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے اطلاعات کے فوکل پرسن ہیں، اور ان کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے مختلف جتنے بھی رہنما ہیں سینٹ میں، انہوں نے رؤف حسن کی جب خبر سنی، انہوں نے وہ سینٹ کے اجلاس سے واک آؤٹ کیا اور اس بات کی شدید مذمت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ میں جو کہ مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے بھی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانیوں کو عمران خان نے جو ویژن دیا ہے وہ اسلامی ویژن دیا ہے، اور پاکستان کے جو عمران خان ہیں آج ان کو یہودی ایجنٹ کا لوگوں نے ان کے اوپر سے جو ٹھٹپا لگایا ہوا تھا وہ بھی آج واپس ہو گیا، اور وہ بھی ہٹ گیا۔ سب سے زیادہ مدرسے کے بچوں اور مدرسوں کے لیے جس انسان نے کام کیا، جس سیاستدان نے کام کیا ہے، وہ عمران خان ہے، اور عمران خان نے پوری پاکستانی قوم کو، جتنے بھی مسلمان ہیں، ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے رول ماڈل ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی آپ کا رول ماڈل ان کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح کا جو ان کا بیانات تھے وہ سامنے آئے ہیں۔ کے پی کی گورنمنٹ نے بشیک سے اپنی مدد آپ جو ہے بچوں کو وہاں سے جو ہے جہاز بک کروا کے اور جتنے بھی انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں، اور لیکن بہت سارے جو ان کا جو جہاز ہیں ان کے این او سی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نہیں دے رہی ہے، اور اس میں بھی پتہ نہیں کیا گورنمنٹ کو کیا حاصل کرنا ہے، جو کہ جس اپنے پاکستانی بچوں کے جو ہے لانے میں ان کے لیے مشکلات کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اور کے پی گورنمنٹ نے جو انیشیٹو لیا ہے جس کی بنیادوں پر بشیک سے جو مسلمان طلبہ ہیں ان کو، پاکستانی طلبہ ہیں
ہیں ان کو لے کر آیا گیا ہے، اور جتنے بھی پنجاب اور جو لوگ پہنچ چکے ہیں ایئرپورٹ پہ، جن کا علی امین گنڈاپور کے جو بھائی ہیں فیصل امین، وہ اپنی سربراہی میں ان طلبات کو جو ہے پنجاب اور جتنے دوسرے صوبوں کے جو طلبہ ہیں ان کو اپنی گاڑیوں میں مہیا کر رہے ہیں، اور ان کو گاڑیوں مہیا کر کے ان کو بحفاظت اپنے گھروں تک روانہ کر رہے ہیں، اور اس کی ذمہ داری KP کی گورنمنٹ جو ہے بلا نسل اور بلا تعصب کے ساتھ اور بلا تفریق اس کو انجام دے رہی ہے۔ اور یہ بہت زیادہ خوشی اور قابل تحسین بات ہے کہ KP کی گورنمنٹ ایک منتخب گورنمنٹ ہے، جس کو لوگوں نے منتخب کیا ہے، وہ اپنے جو پاکستانی بچے ہیں ان کی مشکل وقت میں اس بات کو نظر انداز کر کے کہ وہ کون سے صوبوں کے لوگ بچے زیادہ ہیں، اس کو نظر انداز کر کے ان سب کی مدد کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اور جس طرح سے پاکستان کی KP گورنمنٹ نے کسانوں کی مدد کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں، وہ بھی ایک خراج تحسین ہے۔ اور اسی ضمن میں جو ہے مطیع اللہ جان نے اپنے ویلاگ میں اپنی انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ جو ہے مریم نواز جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بنی ہوئی ہے، جس طرح سے 1995 میں ان کے جو والد محترم ہیں انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے نقش و قدم پہ چلے تھے اور ان کا اعلی کار بنے تھے۔ اسی طرح سے آج مریم نواز فوجیوں کی اور آفیسرز کی جو ہے وردیاں پہن کر، پولیس والوں کی وردیاں پہن کر اور ٹوپیاں پہن کر جو ہے کس کو سپورٹ کر رہی ہیں، وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور انہوں نے ایک بہت زیادہ متنازع ڈیفامیشن کا جو قانون ہے وہ پاس کر دیا ہے، وہ جو بہت زیادہ خطرناک ہے، جس کے اوپر تمام سیاستدان اور جتنے بھی صحافی ہیں ان کی کوئی بھی رائے صحیح طرح سے نہیں لی گئی ہے، اور وہ جو ہے ان کو اس سے بہت زیادہ خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اور وہ اب جو ہے پاکستان کی جو جتنے بھی صحافی ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اس معاملے اور سیاستدانوں کے اوپر بہت زیادہ اس جو قانون ہے اس کا اطلاق بہت زیادہ جو ہے بہت اس کا برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ اس قسم کا جو ہے مطیع اللہ جان کا کہنا تھا اپنے ویلاگ کے اندر۔ اور اسی طرح پاکستان کے باقی جتنے بھی شہر ہیں ان کے اندر بھی گرمی کا زور بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں وہ ابھی تک بہت زیادہ ابتر ہیں۔ اور ایک بہت زیادہ خوشی کی خبر یہ ہے اسپین، ناروے، آئرلینڈ نے فلسطین کو جو ہے ایک اپنا فری اسٹیٹ کو تسلیم کر لیا ہے، اور یہ بہت زیادہ فلسطینیوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ اسپین، آئرلینڈ اور ناروے نے ان کو ایک الگ ریاست تسلیم کر لیا ہے، جو ہے ان کو ایک الگ ریاست کا درجہ دے دیا ہے۔ اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے تینوں ممالک کے جو جتنے بھی سربراہ ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اور اسی طرح سے جو اسرائیل ہے اور جو ان کے زیونسٹ ہیں وہ غازہ کے اندر اور فلسطین کے اندر بے تحاشا ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ کو مارے جا چکے ہیں ان کی آنکھوں کو باہر نکالا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر گاڑیاں چڑھائی جا رہی ہیں، ان کی لاشوں کی، ان کی جسم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور عورتوں کی بھی بے حرمتی کی جا رہی ہے یہودیوں کی زیونسٹ کی طرف سے۔ اور یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک اور بہت زیادہ کنڈیمیبل بات ہے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر جتنا بھی احتجاج کیا جائے وہ کم ہے۔ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، لیکن پاکستان جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، اور پاکستان کے اندر جو بھی فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے کے لیے اٹھتا ہے اس کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر دفعہ 144 کا جو ہے اطلاق کر کے اس کو جیل میں اور اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اور پولیس والے ان جتنے بھی لوگ ہیں جو احتجاج کرتے ہیں یا پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کرتی ہے اور ان کو مارتی پیٹتی ہے۔
اور جس طرح سے مشاہد اللہ نے جو مشاہد حسین ہیں انہوں نے مشاہد حسین سید نے اپنی جو ہے ایک انٹرویو کے اندر بات کی ہے کہ جو پچھلے جرنیل تھے انہوں نے پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام اور ان کے جو میزائل کے پروگرام ہیں اس کو کمپرومائز کرنے کی بھی امریکہ کو آنکھ ماری تھی اور مبینہ طور پہ، اور اسی طرح سے انہوں نے کشمیر کو بھی جو ہے تجارت اس کا سودا کرنے کی بھی آنکھ ماری ہے، اور جو ہے انہوں نے بارڈر سے بھارت کے ساتھ جو ہے کاروبار کرنے کی بھی حامی بھری، اور انہوں نے جو ہے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی، اور اس جو ہے ابھی تک کے لیے بس اتنی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اس موقع پہ ہماری جو ہے نا کوشش ہو گئی ہے اور ہم پاکستان کے لیے بہت جلد روانہ ہو رہے ہیں۔ علی امین خان گنڈا پور زندہ باد، علی امین خان گنڈا پور۔